ہر کوئی پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی سے آشنا ہے، مگر بہت تھوڑے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے جنوب میں ساحلی کناروں کی دلفریب خوبصورتی اور پرکشش نظارے دیکھے ہوں۔ دنیا میں شاید ہی کہیں ایسے خوبصورت ساحل ہوں جیسے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، حتیٰ کہ لاکھوں پاکستانی اس بات کو نہیں جانتے کہ اس پاکستان میں انتہائی خوبصورت سمندری جزیرے بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، جزیرے جسے آپ آئی لینڈ کہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے آسولا، جو کہ بحیرہ عرب کے چند قیمتی خفیہ گھروں میں سے ایک ہے۔ ایک الگ ہی دنیا، ایک ایسی دنیا جس کی تلاش میں آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور ہزاروں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس دنیا میں لے چلتے ہیں، آپ کو آسولا آئی لینڈ کی سیر کرواتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے چھوٹے بڑے جزیرے ہیں، ایسا ہی ایک چھوٹا سا مگر پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ بلوچستان کے ضلع گوادر کی ملحقہ تحصیل پسنی میں موجود ہے، جہاں پر اب تک چند لاکھ افراد جا چکے ہیں۔ اس کو جزیرہ آسولا، جزیرہ ہفت تلار، بلوچی زبان میں حالان ہفت تلار، ستا دیپ، جزیرہ سات پہاڑی کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ عرب میں واقع ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں۔ آسولا آئی لینڈ جانے کے لیے آپ کو کشتی کا خوبصورت سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس جگہ کی اس قدر نایاب خوبصورتی برقرار رکھنے کی وجہ اس جزیرے کا دور دراز واقع ہونا ہے۔ کراچی سے پسنی پہنچنے کے لیے آپ کو 7 گھنٹے کی ڈرائیو درکار ہے، پھر وہاں سے آسولا تک آپ کو پھر کشتی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ جزیرے تک جانے کے لیے موٹر کشتیاں پسنی سے کرایہ لے کر جاتی ہیں۔ لوکل کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے کھلے سمندر کے نیچے پرسکون پرواز کرتے بحری بغلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بحری بغلے سمندر سے 1 یا 2 مچھلیوں کے شکار کے لیے پانی میں غوطہ لگانے کے درست وقت کی تلاش میں خاموشی سے پانی میں نظریں جمائے پرواز میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں کا صاف شفاف پانی فیروزی رنگ آپ کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں بحیرہ روم کسی ساحلی کنارے پر نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آسولا کو جزیرہ ہفت تلار بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 7 چھوٹی چٹانیں پہاڑیاں ہیں جو 15 مربع کلومیٹر کے جزیرے پر پھیلی ہیں۔ یہاں مختلف رنگوں کی مچھلیاں دیکھ کر بہت لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ جزیرے پر کسی قسم کی سہولیات موجود نہیں، اس لیے پانی، خوراک سے لے کر کیمپنگ تک سارا ساز و سامان ساتھ لانا پڑتا ہے۔ جزیرے پر کہیں کہیں سبزہ نظر آ جاتا ہے، جو یہاں پر آنے والوں کی برسات کی دین ہے۔ یہاں پر مختلف اقسام کے پرندے ہیں، جن میں بٹیر، شاہین، ملیر پانی کی لہروں پر بیٹھتا ہے، کمبو پینٹر اور بغلہ بھی شامل ہیں۔ یہاں پر بچھو اور سانپ بھی موجود ہیں۔ آسولا جزیرے کے آس پاس پانی میں مچھلی کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی مشہور چیلی فش یہاں آپ کثیر تعداد میں دیکھ سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہاں پر ویل مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ گھونکو، یہاں ڈولفن کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، سفید ڈولفن جس کو بلوچی زبان میں گھونکو کہتے ہیں، جبکہ مٹیالے رنگ کی ڈولفن جسے بلوچی میں اڑی کہتے ہیں۔ جب آپ کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں متعدد مرتبہ ہمیں ڈولفن بھی نظر آتی ہے، جو اچانک اوپر آ کر تیزی کے ساتھ سمندر میں چلی جاتی تھی، جبکہ سروں پر بحری بغلے بھی مسلسل پرواز کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسولا کے نزدیک پانی میں لابسٹر، بلوچی کیکا، میاں، بلوچی مس، کیکڑا، کوچھل اور جھینگا جیسے قیمتی سمندری جاندار پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر مرجان جیسا قیمتی پتھر بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ مرجان صرف استوائی خطوں، ٹھنڈے اور نمکین پانی کے ماحول میں پایا جاتا ہے، مگر یہاں پر اس کے لیے سازگار ماحول ہے، جو کہ پاکستان کو قدرت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ صرف اس کی پلین جگہ نہیں بلکہ پہاڑیاں بھی پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کسی پہاڑی پر چڑھ کر ساحلی کناروں کو دیکھتے ہیں تو اوپر یہ منظر اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ لہروں کے حساب سے پانی کا رنگ اور ساحلی کنارے کا نقشہ پورے دن بدلتا رہتا ہے۔ یہاں قریب 2 فٹ گہری سمندر کی تہہ بھی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جزیرے پر نظاروں کے لیے کوئی عمارت موجود نہیں۔ کچھ لوگ جزیرے کو دیکھ کر اطراف سے دیکھنے کے لیے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جزیرے کا ہر کونا اپنے سابقہ کونا سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کو مسلمانان بزرگ پیر خواجہ خضر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جزیرے پر تازہ پانی کا کوئی وسیلہ نہیں، جزیرے پر کوئی درخت نہیں، جبکہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ ان جھاڑیوں کا انحصار کبھی کبھار کی ہونے والی بارش پر ہے، جو ان جھاڑیوں کے بقا کے لیے مٹی کی نمی پیدا کرتی ہے۔
ہم آپ پر واضح کر دیں کہ آستولہ ایک مشکل مگر کیمپنگ اور فطرت کی سیاحت کے لیے ایک مقبول جگہ ہے۔ لوگ اکثر ساحلی کنارے پر کیمپنگ کرتے ہیں اور سنو کیلنگ، گہرے سمندر میں غوطہ خوری یا پھر پانی کے اندر جا کر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جیسے جیسے آستولہ کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، ویسے ہی سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح اس جزیرے کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوگی۔ حکومت پاکستان نے 1982 میں جہازوں اور کشتیوں کے گزرنے کی حفاظت کے لیے اس جزیرے پر لائٹ ہاؤس لگایا، جسے 1987 میں شمسی توانائی پر چلنے کے لیے تبدیل کر دیا گیا۔ اس سال ستمبر اور مئی کے درمیان ماہی گیر لابسٹر اور صدف کو پکڑنے کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جون سے اگست کے درمیان ماہی گیر اس جزیرے سے سمندری اونچی لہروں سے دور رہتے ہیں اور یہ جزیرہ کسی نہ کسی طرح غیر آباد رہتا ہے۔ اگر اس جزیرے کے حقائق کی بات کریں تو یہ زمین سے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے نزدیک ترین بلوچستان کی ساحلی پٹی پر پسنی کا شہر آباد ہے۔ پسنی سے بندرگاہ کے جنوب مشرق سے تقریباً 39 کلومیٹر دور آستولہ جزیرہ واقع ہے، یعنی آستولہ جزیرہ زمین سے 25 کلومیٹر جبکہ پسنی شہر سے 39 کلومیٹر دور ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6.7 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 2.3 کلومیٹر ہے۔ اس کا تقریباً رقبہ 6.7 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی 246 فٹ ہے۔ سمندری لہروں سے گھرے جزیرے ہمیشہ سے ہی سیاحوں کے لیے باعث کشش رہے اور وہاں ایک ایسا سکون میسر ہے جس کے لیے لوگ شہروں میں ترستے ہیں۔ مشہور جزائر پر عام طور پر ہزاروں افراد ہر وقت موجود ہوتے ہیں، تو اگر آپ نسبتاً کم معروف جزیرے کا رخ کریں تو وہاں کی سیر کا زیادہ لطف لے سکیں گے، جیسا کہ ہمارے بلوچستان کا آستولہ جزیرہ۔ ناظرین، پاکستانیوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملک دوسروں سے کم نہیں۔ اس میں قدرت نے 4 موسم دیے، خوبصورت میدان، خوبصورت پہاڑی علاقے، صحرائی علاقے، رونق پذیر شہر دیے اور بہت کچھ۔ ہم لوگ اس ملک کی قدر کر لیں، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی آپ آستولہ آئی لینڈ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔